آج ایک وزیر داخلہ جو ہے نا، انہوں نے آج ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے. ظاہر آپ کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی. تو یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ آپ کا لیڈر لانگ مارچ کر رہا ہے اور آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں؟ ایسی یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں پہ آپ بھی غور نہ کیا کریں، کیونکہ ایک بندے کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب، وزیر داخلہ پنجاب. تھینک یو سو مچ ڈوگر صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یہ جو آپ نے تبصرہ خود سن لیا ہے چیف منسٹر کا، آپ کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ آپ کو سنجیدہ نہ لیں ہم؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں ہے، میری بعد میں ڈیٹیل بات بھی ہوئی ہے چودھری صاحب کے ساتھ. وہ چونکہ وزیر داخلہ لفظ مکس ہو جاتا ہے. اگر آپ جنہوں نے کوشچن کیا انہوں نے ہوم منسٹر کے بارے میں پوچھا ہوتا تو بالکل چودھری صاحب میرے بزرگ ہیں، ہمارے قائد ہیں. وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے، اور ان کا مطلب اسی کے بارے میں ہے جس کا دماغی توازن واقعی نہیں ٹھیک، یعنی کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک میری بات چیت کا سوال ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑا ایک کنٹروورشل کیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت جو ہے نا اس میں، یہ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ حکومت کیا ہے. حکومت آپ کہتے ہیں جو پنجاب کی کابینہ ہے. یہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ پنجاب کے اس وقت جو 22 وزراء ہیں، جو مشیران ہیں، جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، یہ انشاءاللہ اس لانگ مارچ میں سب سے آگے ہوں گے. جہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ مشینری یوز نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب میں آج چوتھی دفعہ یہ بات کلیریفائی کر رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ دوسری سیاسی جماعتوں نے جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی تو انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو یوز کیا. انہوں نے سرکاری ملازمین کی بسیں بھریں، انہوں نے چھٹیاں کروا کے اداروں کی ٹرانسپورٹ یوز کی اور سارا کچھ کیا. ہم نے نہ کبھی ماضی میں کیا ہے، نہ بیسی کریں گے. بٹ ڈوگر صاحب، جس وقت چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جو عمران خان کہیں گے ہم وہ کریں گے، تو عمران خان صاحب کی کیا کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں، اور آپ ریڈی ہیں ہر وہ کام کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب آپ کو کہیں؟ بالکل، میں ہر وہ کام کروں گا جو عمران خان حکم دیں گے. صرف اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پنجاب پولیس لے کے جائیں اور ان پہ چڑھائی کر دیں. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں سمجھتا ہوں کبھی کوئی پتہ بھی ناجائز نہیں توڑا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ، ہم تو پورامن لانگ مارچ کی، جہاں پہ بھی خان صاحب نے بات کی ہے، پورامن لانگ مارچ کی بات کریں، اور پنجاب پولیس بالکل ایکٹیولی سپورٹ کرے گی لوگوں کو آن دا گیون ڈے. جتنے لوگ بھی جو دوسرے صوبوں میں سے آ کے پنجاب کو پاس کریں گے، یا جو ہمارے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کے لوگ، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی پنجاب پولیس کی اس دن. کوئی ٹینٹیٹیو راؤنڈ اباؤٹ ڈیٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنی فورس کو تیار بھی کرنا ہوگا. کوئی ڈیٹ آپ کو قریب اندازہ ہے؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک جو راز ہے یہ صرف ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے تو بس ہمیں تیاری کا حکم دیا ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین صاحب سب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک میٹنگ میں ان سے بڑی شکایت لگائی ہے لوگوں نے آپ کی. مثلاً یہ امید تھی کہ شہباز گل صاحب کو ریلیف مل جائے گا، کچھ صحافیوں کو امید تھی کہ شاید انہیں ریلیف ملے گا. آپ کی شکایت لگائی گئی ہے کہ آپ نے ان کی جو کہ جائز مدد تھی وہ بھی نہیں کی. میں نے کون سی ایسی جائز مدد ہے جو شہباز گل صاحب کی نہیں کی؟ جب یہ پولیس کسٹڈی سے ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم نے ان کو بالکل بغیر کسی تکلیف کے وہاں رکھا، اور میں نہ تو ان کو ضمانت کروا سکتا تھا، نہ میں ان کا ریمانڈ کینسل ہونے سے روک سکتا تھا. باقی جتنا عرصہ یہ جیل میں رہے ان کو ہم نے بالکل کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں آنے دیا. ہم ویسے بھی پنجاب کی تمام جیلوں میں انشور کرتے ہیں کہ ہمارے قیدی پر حفاظت کے ساتھ رہے ہیں. ان کی فوڈ سیکیورٹی ہے، ان کی باقی سیکیورٹیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. بٹ ڈوگر صاحب، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کسی نے شکایت لگائی ہے تو ٹارچر ہوا، پریشرائز کیا گیا. کیا پنجاب پولیس کو بھی پریشرائز کیا گیا؟ کس چیز میں؟ ان تمام معاملات میں جس وقت لوگ کسٹڈی میں تھے، مثلاً جمیل فاروقی صاحب تھے، مثلاً شہباز گل صاحب تھے، دیگر لوگ. اب تو یہ ایک ڈیڑھ مہینہ پرانی بات ہے، 20 دفعہ ہم اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں. اس کی ایونٹ ایسے ہوا تھا کہ شہباز گل صاحب کو اریسٹ کیا تھا بنی گالہ کے باہر سے اسلام آباد پولیس نے، اور وہ 2 سے 3 دن اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں. یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں وہ 2 سے 3 دن رہے. اس دوران ان کو تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ شفٹ ہو جاتے ہیں جیل میں.
جب وہ جیل میں آ گئے تو اس کے بعد تو کسی نے انگلی نہیں لگائی اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے. میں پریزنز کا منسٹر ہوں, ہم تو کسی بھی قیدی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر تشدد ہو. اس کے بعد جب سے وہ جیل میں رہے ان کے اوپر بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا, اور ان کے پاس بے شمار وزٹر بھی گئے جو ملتے رہے ان سے وقت. ہمیں امید ہے کہ آپ پہ ہم نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے. آپ کی اتنی اسٹرانگ اوپینین ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس وقت پنجاب جیل میں کہیں بھی کسی پر بھی کوئی تشدد نہیں ہو رہا ہوگا. میں ایم ویری شیور, مگر اگر دیکھیں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور ہوتے رہتے ہیں واقعات, اور یہ شاید قیامت تک ہوتے رہیں گے. جو چیز ہمیں رپورٹ ہوگی, مجھے فیصل آباد میں ایک صحافی کے اوپر ٹارچر کی رپورٹ ملی, وہاں پہ ایک بچی تھی غالباً زینب نام تھا, میرے ذہن سے ابھی نام نکل رہا ہے, جس کے اوپر ایک انسان نے تشدد کیا اور وہ جو بڑا جوتے چٹوائے. ہم نے ان سب لوگوں کو پکڑا اور ان کا اثر رسوخ دیکھے بغیر ان کو جیلوں میں ڈالا. ڈاکٹر صاحب تک کوئی بھی ایسا کیس. جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نے ابھی جو دیکھا, جو ابھی ریسنٹلی لانگ مارچ ہوا, اس میں بڑی افسوسناک ہم نے مناظر دیکھے. پنجاب پولیس نے تشدد کیا لوگوں پر, آنسو گیس پھینکی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رینجرز بھی تھیں وہاں پر. تو اس دفعہ کوئی تصادم کا خطرہ تو نہیں ہے, کیونکہ وفاق تو پوری کوشش کرے گا روکنے کی, اور اس میں وہ ہر قسم کی مدد لیں گے چاہے جس سے بھی لینی پڑے. تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں رینجرز کی ڈپلائمنٹ پنجاب میں تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم الاؤ نہ کریں. ہمارا تو پنجاب میں کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی کے اوپر کسی کو روکنے کا, ہم نے تو جو موومنٹ ہوگی پرامن ہوگی ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس لیے پنجاب میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ پولیس کا یا کسی کا تصادم ہو. پولیس کو تو اب جیسے استعمال ہوں گے, ظاہر ہے سسٹم ایسا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے 4 سال پہلے, مطلب 4 سال ہماری حکومت رہی, بلاول بھٹو کی لانگ مارچ ہوئی, مریم اور ان کے جو کزن ہیں ان کی لانگ مارچ ہوئی, فضل الرحمان کی لانگ مارچ ہوئی. ہم نے تو کبھی کسی کو پولیس کو نہیں استعمال کیا کہ آپ ان کو ٹارچر کریں. 25 مئی کو آپ نے دیکھا کہ کہیں سے میسج تو نہیں آیا کہ لانگ مارچ کون دے سکتے؟ سوال میسج تو کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن بالکل کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. کہیں سے کوئی پریشر کچھ نہیں ہے ایسی دیکھیں پورا من. نو 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 ایبسولوٹلی ناٹ. ہمارے پہ کوئی پریشر نہیں ہے. جب وہ لانگ مارچ ہوگا تو ہم ایک پورا من لانگ مارچ, ظاہر ہے اب تشدد تو ہم الاؤ نہیں کریں گے اور ہونا بھی نہیں ہے. تشدد تو اس وقت ہوتا ہے جب تصادم ہوتا ہے. اگر یہاں پہ کوئی فورسز کھڑی ہوں لوگوں کو دبانے کی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پنجاب میں چودھری وزیر اللہ چودھری کی اپنا ہمارے چودھری صاحب کی حکومت ہو, پرویز الہی صاحب کی, اور ادھر سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہو. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی, ہم تو کسی اور بھی جماعت پہ تشدد کرنے کی حق نہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسے ممکن ہے, کیونکہ آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے ممکن ہے پریشر ڈالا جائے. جیسے شہباز گل صاحب جیل میں تھے, خود ان کی جماعت فیصل چودھری صاحب سے پوچھ لیں, ملیکہ بخاری صاحبہ سے پوچھ لیں, ان کو ملاقات تک نہیں کرنے دی گئی. علی نواز امان صاحب وہاں پہ گئے, ان کو ملاقات تک نہیں کرنے دی. انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہیں سے. سو یہ ہو چکا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. میں تو اس کو دیکھیں ایک آدھا انسیڈنٹ چھوٹا موٹا ہوا ہو تو مجھے نہیں پتا. خود ملیکہ بخاری صاحبہ ہماری بہن ہے, انہوں نے کافی دفعہ ملاقات کی, فیصل چودھری صاحب نے کی, اور آئی ہیو اے لانگ لسٹ جو وزٹر آتے رہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ ہم نے کسی نے ہمیں پریشر دیا اور آپ اس سے ملنے دیں اس سے, ایسی بالکل قطعی طور پہ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اور جو جن صاحب نے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی ہم نے ان کو ملاقات کروائی. اینڈ ریسٹ ایشور کہ انشاءاللہ میرے پہ پریشر ہے صرف عمران خان صاحب کا, وہ جو حکم دیں گے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سر اگر یہ پریشر کے نتیجے میں تو اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے, اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اگر لوگ آتے ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لا اینڈ آرڈر کا خدشہ ہے, تو پھر کیا آپ ایکشن لینے پہ مجبور ہوں گے اپنی ہی جماعت کے لانگ مارچ کے خلاف؟ آپ بار بار کیوں میرے منہ سے ایسی کوئی بات نکلوانا چاہتی ہیں بھئی؟ وہ کیوں؟ اگر لوگ پرامن نکلیں گے, ان کو کوئی آگے سے رکاوٹ نہیں ہوگی, ان کو روکا نہیں جائے گا, تو کیوں تشدد پہ اترائیں گے؟ ہاں اگر اس کے اندر کوئی ایسے عناصر ہوئے جو پلانٹڈ ہوئے کسی اور جماعت کی طرف سے ہوئے, انہوں نے اس کے اندر کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, تو ان سے پھر ہم ایسے نمٹیں گے کہ شاید رانا ثناء اللہ کو بھی ایسے نمٹنا نہیں آتا. اگر انہوں نے کسی قسم کی کسی جگہ پہ رکاوٹ ڈالی تو پھر یہ انشاءاللہ یہ 25 مئی کے واقعات بھی بھول جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنفائن رکھیں اسلام آباد تک. ایک سرپرائز کا کہا جا رہا ہے بار بار, وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز ہی کیا ہوگا جس کو میں آپ کے آگے ڈیفائن کر دوں گا, پھر وہ سرپرائز تو نہیں رہ جائے گا نا. یہ تو جس دن لانگ مارچ شروع ہوگی تو ہوپ فلی اف آل گوز ویل تو انشاءاللہ ہم رابطے میں ہوں گے تمام چینلز کے ساتھ, تو پھر آپ کو جب کوئی ہم سرپرائز دے چکے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہمارا سرپرائز تھا.
Surprises are not to be disclosed. ہم آپ کو کال کریں گے اس دن, آپ فون اٹھا لیجئے گا پلیز. آپ نے کہا کہ اس دن آپ رابطے میں ہوں گے سب کے ساتھ. انشاءاللہ ضرور. لیکن ایک آخری, بالکل رابطے میں رہیں گے. آپ کو آخری سوال, الٹیمیٹ کیا نتیجہ نکلے گا اس لانگ مارچ کا, اگر ہوتا ہے تو آپ کی نظر میں کیا گول ہے؟ ہاں دیکھیں, میں آپ سے بتاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بجائے اس کے کہ وہ راکٹ لانچروں کا بندوبست کریں, وہاں پہ آٹومیٹک ویپنز کا بندوبست کریں, وہاں پہ جو ڈرون کے ذریعے آنسو گیس پھینکنے کا بندوبست کریں, آپ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے نیگوسیشنز ہوں یا جو بھی طریقہ اس کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب جس میں آپ کے ساتھ ایگری کریں. آپ اس وقت پورے ملک میں اس تمام صورتحال سے نمٹنے کا ایک ہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے کہ آپ فریش الیکشنز میں چلے جائیں. جو جیت جائے وہ آ کے حکومت کرے. اس ملک کے معاشی حالات اب بالکل اجازت نہیں دیتے کہ افراتفری ہو, اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب اس کا پورا خیال رکھیں.